الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکہ کو سجایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیر سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حضرات گرامی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے ضمن میں گفتگو کروں. ایک یہ ہے کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے. اور ایک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالی خود عرش پر بیان کرے. حضرات گرامی، اس روئے زمین پر انبیاء کرام بہت تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت شیث علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. الغرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. لیکن قربان جائیے، ہمارے نبی پر ان کی پیدائش بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. حضرات گرامی، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا تو سر سے لے کر پاؤں تک ہی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کر ڈالی، اور الف سے لے کر یا تک کی تمام خصوصیات بیان کر ڈالی. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں جنم لیا ہے، میرے بطن میں آیا ہے، اس دن سے جب میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتی ہوں تو پتھری زمین میرے قدموں میں لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے بلکہ میں گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں. اور آگے فرماتی ہے کہ جب میں رات کی تاریکیوں میں سو جاتی ہوں تو چاند ستارے جھک کر مجھے عقیدت سے سلام کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور آگے فرماتی ہے کہ جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنواں میں پانی نکالنے کے لیے جاتی ہوں تو کنواں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک دن حضرت عبد المطلب پوچھتے معلوم کرتے ہیں، ارے بیٹی بتا تو صحیح کہ تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، اتنا مہنگا عطر کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ جواب دیتی ہے، ابا حضور آپ کو کیا بتاؤ، میرے بدن کا مہکنا تو دور کی بات، میں جس گلی سے گزرتا ہوں وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے. میرے بدن کا مہکنا دور کی بات، میں جس راستہ سے گزرتا ہوں وہ راستہ خوشبودار ہو جاتی ہے. میرے بدن کا مہکنے کی دور کی بات، میں جس جگہ تھوک دیتی ہوں وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی ہے.
حضرات گرامی، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے در یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے در یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ حضرات گرامی، ایک اور قدم آگے چلتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام طفولیت بہت ہی پاک اور مقدس ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام طفولیت میں کبھی بھی برہنہ ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تن مبارک سے کپڑا ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، چلانے لگے، بے چین ہو گئے، یہاں تک کہ جب تک کہ ان کے اوپر کپڑا ڈال نہ دیا آپ خود نہ سوئے اور نہ کسی کو سونے دیے۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں کتنے حیا اور پاک دامن تھے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہم دو قدم آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کرتے ہیں، الف سے لے کر یا تک کی تمام خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے الف لکھا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے سا لکھا قرآن میں نبی کو ثاقب بنا دیا، اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا، اللہ نے کھا لکھا قرآن میں نبی کو خاتم الرسل بنا دیا، اللہ نے دال لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا، اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زائد بنا دیا، اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زائد بنا دیا، اللہ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو سراج منیرہ بنا دیا، اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا، اللہ نے سواد لکھا قرآن میں نبی کو طارق و طاہر بنا دیا، اللہ نے زواد لکھا قرآن میں نبی کو زامن بنا دیا، اللہ نے عین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا، اللہ نے دل لکھا قرآن میں نبی کو گجور بنا دیا، اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کبھی بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لائق بنا دیا، اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا، اللہ نے واو لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ تھے ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہم اس کے مقام کو بلند و بالا کر دیا۔ حضرت ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو ابو بکر صدیق بن گئے۔ حضرت عمر پہلے صرف عمر تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ حضرت عثمان پہلے صرف عثمان تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو عثمان غنی بن گئے۔ حضرت علی پہلے صرف حضرت علی تھے، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بن گئے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، البتہ دنیا میں جو بھی انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ ہم اس سے راضی ہیں وہ ہم سے راضی ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، اور آگے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سیرت سے سبق لینا چاہیے، اور سیرت سے سبق کیا لینی چاہیے کہ نبی کے اخلاق کیا تھے۔ نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا وَإِنَّ لَكَ خُلُقًا عَظِيمًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بہت ہی عظیم اخلاق تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جس طریقہ سے تھے وہی اخلاق اپنی زندگی کے اندر لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا